گواہی ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو کی جانب سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر انجم. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی کی باتیں طارق وارث کے ساتھ. ناظرین, طارق وارث صاحب FGA بائبل کالج لاہور میں کلام خدا کی تعلیم دیتے ہیں. طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی, میں ٹھیک ہوں بفضل خدا. طارق صاحب, جو آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں پائے جانے والی کلیسیاں جو ہیں ان کو جو پیغامات بھیجے گئے ہیں ان کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. جی ہاں, آج ہم سلسلہ شروع کریں گے کہ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب, اس میں جو 7 خطوط یا پیغامات یسوع مسیح نے کلیسیاؤں کو دیے ہیں, آج ہم ان میں سے پہلے پیغام پر غور کریں گے اور سلسلہ بسلسلہ ہم ان 7 خطوط کو تفسیری انداز میں اور اطلاقی انداز میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے طارق صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں سیکھیں, ہم سب سے پہلے مکاشفہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ لفظ مکاشفہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. ہاں جی, عام طور پر ناظرین سمجھا جاتا ہے کہ لفظ مکاشفہ کا مطلب ہے بھید یا چھپی ہوئی بات یا پوشیدہ بات, لیکن لفظ مکاشفہ کا مطلب اس کے الٹ ہے. اردو زبان میں اگر آپ دیکھیں تو لفظ مکاشفہ کا تعلق کشف سے ہے یا انکشاف کرنا سے ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا, بھید کو کھولنا. اگر آپ انگلش زبان میں جائیں تو اس کو ریولیشن کہتے ہیں, اور ریولیشن ناؤن ہے ٹو ریویل, ریویل کا, اور ریویل کا بھی مطلب ہوتا ہے آشکارا کرنا, ظاہر کرنا. اگر ہم یونانی زبان میں جائیں تو مکاشفہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اپوکلپسس, جس کا مطلب ہے بے نقاب کرنا, پردہ ہٹانا, عیاں کرنا, ظاہر کرنا. لفظ مکاشفہ کا معنی بھید یا پوشیدہ بات نہیں ہے, بلکہ بھید یا پوشیدہ بات کو ظاہر کر دینا ہے, اس کو کھول دینا ہے, اس کو عیاں کر دینا ہے, اس کو منظر عام پر لے آنا ہے, اس کو بے نقاب کر دینا ہے, اس پر سے پردہ ہٹا دینا ہے. طارق صاحب, مکاشفہ کی کتاب کا پس منظر کیا ہے؟ ہاں جی, اس میں عاشر بھائی جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ 95 یا 96 عیسوی میں لکھی گئی, اور جب یہ کتاب لکھی گئی تو خداوند یسوع مسیح کے رسول بزرگ یوحنا اس وقت پتمس کے جزیرے میں قید تھے. اور دلچسپی کی بات ہے کہ آج بھی یہ جزیرہ موجود ہے. اگر آپ یورپ کے ملک یونان میں جائیں تو وہاں پر یہ موجود ہے. یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو چند میل جس کا رقبہ تھا, اور اس جزیرے میں یوحنا رسول کو قید کیا گیا یسوع مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے. اور جب یہ کتاب یوحنا عارف پر نازل کی گئی خدا نے, جب خدا نے اسے رویائیں دیں, رویتوں کا سلسلہ شروع ہوا, تو اس وقت نہ صرف یہ کہ خود یوحنا رسول قید کی حالت میں تھے, بلکہ رومی سلطنت کے مشرقی صوبہ آسیہ, جسے ایشیا کوچک بھی کہتے ہیں, آج یہ موجودہ ترکی ہے, وہاں پر یسوع مسیح کی کلیسیاؤں کو اظہار ثانی کا سامنا تھا. انہیں ستایا جا رہا تھا. کیوں ستایا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو رومی سلطنت کا شہنشاہ تھا کیسر دومتیان, انگلش زبان میں سیزر ڈومیشین, وہ 81 to 96 AD جو ہے شہنشاہ رہا, 81 سے جو ہے 96 عیسوی تک. اور وہ پہلا رومی شہنشاہ تھا جس نے اپنے جیتے جی ہی یہ لوگوں سے تقاضا کرنا شروع کیا کہ اسے خداوند مانے اور اس کے بت کے سامنے لوگ جھکیں. تو مسیحی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کیسر خداوند نہیں ہے بلکہ یسوع ناصری خداوند ہے. جب مسیحی لوگ رومی شہنشاہ کیسر دومتیان کے مجسمے کے آگے جھکنے سے انکار کرتے تو اس کی وجہ سے پھر انہیں اظہار ثانی کا شکار بنایا جاتا, انہیں قید میں ڈال دیا جاتا, جیسا کہ یوحنا رسول کو پتمس کے ٹاپو میں یعنی جزیرے میں قید میں ڈالا گیا. پھر بعض اوقات انہیں ملازمتوں سے نکال دیا جاتا.
بعض اوقات انہیں کاروبار کے مواقع نہ دیے جاتے، اور ایسا بھی ہوا کہ کئی موقعوں پر تو مسیحیوں کو شہید کیا گیا۔ سو مکاشفہ کی کتاب کے لکھے جانے کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، تاریخی سیاق و سباق ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسیحی کلیسیا یسوع پر ایمان رکھنے اور اس کی گواہی دینے کی وجہ سے ستائی جا رہی ہے، تو ایسے میں خداوند پتمس کے جزیرے میں قید اپنے خادم بزرگ یوحنا رسول پر اپنے آسمان کو کھولتا ہے، اسے رویائیں دیتا ہے، اور ان رویتوں میں جو پیغام ہے وہ ہے امید کا پیغام، تسلی کا پیغام اور حوصلے کا پیغام۔ مکاشفہ کی کتاب کے لکھے جانے کا مقصد یہ ہے کہ کلیسیا ہمت نہ ہارے، وہ حوصلہ، تسلی اور امید پائے کہ اگرچہ زمین پر تو کیسر دومتیان بادشاہ ہے، لیکن یسوع مسیح آسمان پر خدا باپ کے تخت کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور کیسر دومتیان تو شہنشاہ ہے، یسوع مسیح شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور اس کتاب میں یہ ظاہر کر کے کلیسیا کو تسلی دی گئی ہے کہ کیسر دومتیان رومی شہنشاہ، اس کی بادشاہی تو زمین کے چند حصوں تک ہے، یسوع مسیح زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کا بھی بادشاہ ہے، اور وہ زمین کے نیچے کی مخلوقات کا بھی بادشاہ ہے۔ اور دیگر رومی شہنشاہوں کی طرح کیسر دومتیان کی شہنشاہت تو عارضی ہے، چند سالوں کے لیے ہے۔ یسوع المسیح ازل سے بادشاہ ہے اور ازل تک بادشاہ رہے گا، اور یہ یسوع المسیح صرف بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا جلال اور اس کی قدرت الہی ہے، وہ الہی ذات ہے، سب واقعات اور حالات اس کے کنٹرول میں ہیں، سب چیزوں پر اس کا قابو ہے۔ کلیسیا مت گھبرائے، کلیسیا مت خوف زدہ ہو، کلیسیا مت ہمت ہارے۔ اور آج ناظرین اس میں ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے مکاشفہ کی کتاب کا کہ حالات کیسے بھی آپ کی زندگی میں ہیں، خداوند یسوع مسیح تخت پر بیٹھا ہے، وہ بادشاہ ہے، حالات اس کے قابو میں ہیں، گھبرائیں مت، خوف زدہ مت ہوں، ہمت نہ ہارے۔ طارق صاحب، مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے اور ان کو خطوط لکھے گئے، ان کو پیغامات بھیجے گئے۔ جی ہاں، بالکل۔ 7 کلیسیاؤں کو ہی کیوں بھیجے گئے ہیں؟ 8 کلیسیاؤں کو بھی بھیجے جا سکتے تھے، 10 کلیسیاؤں کو بھی بھیجے جا سکتے تھے، لیکن 7 کا ہی ذکر ملتا ہے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ 7 کا عدد کلام مقدس میں کاملیت کا عدد ہے۔ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، کام مکمل ہو گیا۔ جب 7 کلیسیاؤں کو خطوط لکھے گئے ہیں تو اس میں پیغام یہ ہے کہ اگرچہ یہ 7 تاریخی حقیقی کلیسیائیں تھیں، افسس، سمرنا، پرگمن، تھواتیرا، سردیس، فلدلفیا اور لودیکیا، یہ 7 حقیقی تاریخی کلیسیائیں تھیں جو ایشیا کوچک یعنی موجودہ ترکی جو ہے وہاں پر ایک ہی سفری روٹ تھا، ایک ہی سفری راستہ تھا جس میں ایک کے بعد یہ قائم تھیں۔ لیکن 7 کا عدد علامتی عدد بھی ہے مکمل ہونے کا، پورا ہونے کا، کامل ہونے کا۔ نقطہ یہ ہے کہ یہ 7 خطوط نہ صرف پہلی صدی میں مشرقی صوبے آسیہ کی 7 تاریخی کلیسیاؤں کو لکھے گئے، بلکہ یہ پیغام خداوند یسوع کی پوری کلیسیا کے لیے ہے، یعنی اس کی عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے، اس کی مکمل کلیسیا کے لیے ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، ایران میں ہے، افغانستان میں ہے، عراق میں ہے، کوریا میں ہے، یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے، تمام کلیسیا کے لیے ان خطوط میں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے پیغام موجود ہے۔ صحیح، یعنی کہ یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہاں جی، اوریجنل کانٹیکسٹ، اصلی سیاق و سباق میں تو ان 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے، لیکن آج ان میں ہمارے لیے بھی پیغام موجود ہے۔ صحیح۔ طارق صاحب، جو پہلا ہمیں پیغام ملتا ہے وہ ہے افسس کی کلیسیا کے نام، تو افسس کے شہر کے متعلق کچھ تاریخی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں جی، افسس کا جو شہر تھا، یہ جو رومی سلطنت ہے
یہ اس کا سب سے بڑا شہر تھا، جیسے آج کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اور اگرچہ یہ دارالحکومت نہیں تھا تو بھی رومی گورنر یہاں رہتا تھا، یہ اس قدر اہم تھا۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست تجارتی بندرگاہ تھی جس کی وجہ سے یہ تجارت کا مرکز تھا۔ یہ ایک آزاد شہر تھا۔ یہاں پر جو مقامی حکومت ہے اس نے لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے آزادی دی ہوئی تھی، اور یہ ایک ایسا شہر تھا جس میں ایشین گیمز سال میں 2 مرتبہ کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اس شہر میں ارتمس دیوی کا مندر بھی تھا جس کو لاطینی زبان میں ڈیانا کہتے ہیں۔ اگر اعمال کی کتاب کا 19واں باب پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول نے افسس شہر میں منادی کی۔ کئی لوگ جب ایمان لے آئے تو وہاں کے لوگ گھبرا گئے، کیونکہ انہیں گھبراہٹ یہ ہوئی کہ ہمارا کاروبار مشکل میں پڑ جائے گا۔ کاروبار کی مشکل کیا تھی کہ ارتمس دیوی کے جو مجسمے وہ بیچتے تھے وہ بکنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر زندہ خدا کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ یہاں ارتمس دیوی کا مندر تھا، اور وہ مندر اس زمانے کے 7 عجائب میں سے جو تھا ایک تھا، اور وہ 127 ستونوں پر وہ مندر قائم تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کس قدر عالی شان وہ عمارت تھی، اور بہت زیادہ اس عمارت میں جو ہے سونے کا استعمال ہوا تھا۔ پولس رسول نے 3 سال سے زیادہ عرصہ افسس شہر میں گزارے۔ اعمال کی کتاب کے باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 میں آپ کو ذکر ملے گا، پھر اعمال 20:13 میں بھی جو ہے ذکر ملے گا۔ اور روایت کے مطابق یوحنا رسول نے اپنی بزرگی کے ایام افسس شہر ہی میں گزارے جب مقدسہ مریم کی فلسطین میں موت واقع ہو گئی۔ مقدسہ مریم کی وفات کے بعد یوحنا رسول فلسطین سے پھر افسس شہر چلے گئے۔ جس وقت یہ خط لکھا جا رہا ہے تقریباً افسس کی کلیسیا کو قائم ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں۔ 50 کی دہائی میں پولس رسول نے وہاں کلیسیا قائم کی، اور اکویلا اور اس کی بیوی پرسکا بھی اس شہر میں جو ہے خداوند کی خدمت کرتے رہے۔ طارق صاحب، افسس شہر سے متعلق آپ نے بڑی ہی دلچسپ معلومات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، ہمیں فراہم کی ہیں۔ اب آتے ہیں مکاشفہ کے اقتباس کی طرف۔ ہاں جی، مکاشفہ کی کتاب 2 باب 1 آیت سے 7ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ ناظرین، یہاں یوں لکھا ہے: افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ آمین آمین۔ طارق صاحب، جو 2 باب آپ نے تلاوت کیا اس کے اندر لکھا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرشتے سے یہاں مراد ہے افسس کی کلیسیا کا پاسبان، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں افسس کی کلیسیا کے فرشتے سے مراد ہے
इफसुस की कलीसिया का मुकर्रब फरिश्ता, गार्डियन एंजल, मुहाफिज फरिश्ता। यूनानी जुबान में फरिश्ते के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है मैसेंजर, यानी पैगाम देने वाला या प्याम्बर जो हम कहते हैं। तो इससे मुराद पासबान भी हो सकता है और इससे मुराद उस कलीसिया का मुहाफिज फरिश्ता भी हो सकता है। ज़बूर 34 में लिखा हुआ है कि खुदा ने अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है। मेरे ख्याल में हमारे लिए अहम बात यह नहीं है कि फरिश्ते से मुराद पासबान है या मुहाफिज फरिश्ता है, जो कोई एक मतलब तो है, लेकिन ज्यादा अहम वो पैगाम है जो इस फरिश्ते के नाम लिखा जाता है। और वो पैगाम क्या है? खुदावंद कहता है कि जो अपने दहने हाथ में सितारे लिए हुए है। ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि उसके दहने हाथ में सितारे हैं। और अगर आप मुकाशफा पहले बाब की 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ें तो वहां लिखा है कि सितारे, 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। पॉइंट क्या है कि दहना हाथ खुदावंद यस्सु की केयर को, उसकी निगहदाश्त को, उसकी देखभाल को, उसकी फिक्र को जाहिर करता है। और उस दहने हाथ में उसने सितारे यानी कलीसियाओं के पासबानों को संभाला हुआ है। नाजरीन, अगर आज आप में से कोई पासबान है और जिंदगी में मुश्किल का शिकार है तो याद रखें कि यस्सु ने अपने दहने हाथ में आपको संभाला हुआ है। और फिर लिखा है कि यस्सु सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। मुकाशफा पहले बाब की 20वीं आयत के आखिर में बयान किया गया है 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। 7 चिरागदानों में यस्सु फिरता है। नाजरीन, इससे मुराद ये है कि कलीसियाओं में यस्सु मसीह की हजूरी है। यस्सु अपने खादमों को और दीगर लोगों को भी अपने दहने हाथ में संभाले हुए है और उसकी हजूरी उनके दरमियान है। अगर आज कोई ये प्रोग्राम देख रहा है और जिंदगी में महसूस करता है कि वो अकेलेपन में है, तन्हाई में है, मायूसी में है, यस्सु के हाथ में आप हैं और वो आपके साथ है। बिल्कुल, इस बात के लिए खुदावंद की तारीफ। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा था, मैं तुम्हें कभी भी यतीम नहीं छोड़ूंगा बल्कि हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तारक साहब, जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदावंद जो है वो इन कलीसियाओं की खसूसियात को बयान करते हैं और उनकी तारीफ़ें करते हैं। इस कलीसिया के मुतल्लिक़ खुदावंद कौन सी बातें हैं उनकी तारीफ़ में जो बयान की जा रही हैं? मुकाशफा दूसरे बाब की जो पहली 7 आयात हमने पढ़ी हैं, इन आयात में 5 बातें हैं जिनके लिए खुदावंद यस्सु इफसुस की कलीसिया की तारीफ़ करते हैं। पहली बात है कि ये सख्त मेहनती कलीसिया है। लिखा है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत जानता हूं। ये सख्त मेहनती कलीसिया है। दूसरी बात जिसके लिए खुदावंद इनकी तारीफ करते हैं वो है कि ये सब्र करने वाली और दुख उठाने वाली कलीसिया है। आप देखें, लिखा है दूसरी आयत ही में कि मैं तेरा सब्र तो जानता हूं। और फिर तीसरी आयत में लिखा है कि तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। ये इज़ार सानी के मुकाबले में साबित कदम कलीसिया है, सब्र करती है, दुख उठाती है। तीसरी बात जिसके लिए खुदावंद इनकी तारीफ करते हैं, बदी से नफरत रखने वाली कलीसिया है। दूसरी आयत में लिखा है कि तू बदों को देख नहीं सकता। फिर चौथी बात जिसके लिए खुदावंद इनकी तारीफ करते हैं, ये दुरुस्त तालीम पर कायम कलीसिया है। दूसरी ही आयत में लिखा है, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमाकर झूठा पाया। ये कलीसिया झूठे रसूलों और उस्तादों की तालीम को जांचती थी, परखती थी, और जब नतीजे पर पहुंचती थी कि ये गलत तालीम देते हैं, उनसे कहती थी खुदा हाफिज। और ये दुरुस्त अकीदे पर कायम कलीसिया है। और पांचवी बात जिसके लिए तारीफ की गई है वो है कि ये कलीसिया निकुलियों के कामों से नफरत रखती थी। निकुलियों के काम क्या थे, इसका जिक्र हमें मुकाशफा ही की किताब के दूसरे बाब में मिलेगा। और दूसरे बाब की आयत नंबर 14 और 15 में बयान किया गया है कि निकुलियों के जो लोग थे ये 2 काम करते थे। निकुलियों का फिरका, ये बुतों की कुर्बानियां खाते थे और हरामकारी करते थे। इनका ये ख्याल था इब्तदाई कलीसिया में, ईमानदारों ही में से ये एक फिरका उठा
کہ یسوع کو قبول کرنے کے بعد بھی ہم بتوں کی قربانیاں کھا سکتے ہیں۔ رومی اور یونانی مندروں میں جو مے نوشی ہوتی ہے، جو کھانے کھائے جاتے ہیں، جانوروں کا جو گوشت بتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ ان کے مندروں میں جو جنسی حرام کاری ہوتی ہے ہم اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اس تعلق سے وہاں پر ایک فی جو ہے ٹیمپل پروسٹیٹیوشن تھی، جس میں عورتوں کو جو ہے عبادت کے طور پر جو ہے مردوں کے ساتھ ہم بستری کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ تو خداوند کہتا ہے کہ اسے نکلیوں کے کاموں سے نفرت ہے، یعنی بتوں کی قربانیاں کھانے سے اور حرام کاری سے، اور یہ کلیسیا بھی ان سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے لیے خداوند ان کی تعریف کرتا ہے کہ تم جسمانی حرام کاری اور بت پرستی سے پرہیز کرتے ہو، شاباش۔ اچھا طارق صاحب، اس میں جو خدا ہے وہ اس ٹیکس کے اندر اس کلیسیا سے شکایات بھی کرتا ہے، تو سر وہ شکایات کون سی ہیں؟ ہاں، اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 4 میں خداوند اس سے کہتے ہیں کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اب محبت سے کیا مراد ہے؟ اسکالرز میں بحث ہے کس کے لیے محبت۔ پہلا خیال ہے کہ کلیسیا نے مسیح کے لیے محبت چھوڑ دی تھی۔ دوسرا خیال ہے کہ کلیسیا میں ایمانداروں نے ایک دوسرے کے لیے محبت چھوڑ دی تھی۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ کلیسیا میں ایمانداروں نے خداوند کے مشن کے لیے محبت چھوڑ دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی ایک خیال کو چننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تینوں ہی خیال درست ہیں۔ ان میں خداوند کے لیے محبت ٹھنڈی پڑی تو ایک دوسرے کے لیے بھی محبت میں کمی آ گئی۔ جب آپس میں ہی نا اتفاقی آ گئی تو اس کے نتیجے میں کھوئے ہوئوں کے لیے ان کے اندر جو آگ اور جذبہ تھا وہ بھی مدھم پڑ گیا، اور خداوند کی محبت کی جگہ اس کلیسیا میں جس شے نے لی اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ پرستی۔ یہ لوگ تھیولوجی کے تو بڑے جو تھے دل دادا تھے، یعنی علم الہی، لیکن جو عشق الہی ہے، لو آف گاڈ ہے، یہ اس میں ٹھنڈے پڑ گئے۔ خداوند انہیں کہتا ہے کہ تھیولوجی یعنی علم الہی، آرتھوڈکس ڈاکٹرین، درست عقیدہ اہم ہے، شاباش، لیکن علم الہی کے ساتھ ساتھ عشق الہی، لو آف گاڈ، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ تم اس میں ٹھنڈے پڑ گئے ہو، تم خیال کرو کہ کہاں سے گرے ہو اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کرو۔ اور توبہ کے لیے یہاں یونانی لفظ میٹانویا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے سوچ کی تبدیلی، ذہن کی تبدیلی۔ اپنی سوچ تبدیل کرو، اپنے کام بدلو، دوبارہ سے بحال ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو پھر جو ہے خداوند کہتا ہے میں تمہارے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ طارق صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ میں جو چراغدان ہے اس کو جگہ سے ہٹا دوں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کی عدالت کرے گا، اور چراغدان سے مراد چونکہ کلیسیا ہے تو خداوند یہ فرما رہا ہے کہ جو مقام، جو رتبہ میں نے تمہیں دیا ہے، تم پر میری عدالت ظاہر ہوگی اور وہ رتبہ میں تم سے چھین لوں گا۔ یہاں پر خداوند یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہاری نجات تم سے چھین لی جائے گی، ہمیشہ کی زندگی تم سے واپس لے لی جائے گی۔ یہاں نجات کے چھن جانے کی بات نہیں ہے، بلکہ خدمت میں کلیسیا کو جو مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، خداوند کہتا ہے کہ وہ تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ اس لیے توبہ کر کے جو ہے اس محبت کو، جو پہلی سی محبت تم نے چھوڑ دی ہے، تم جو ہے اس میں بحال ہو جاؤ۔ اور یہاں اہم سوال یہ ہے کہ کیسے ہم خدا کی محبت میں دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ناظرین ایک اقتباس ہے، میں چاہوں گا کہ ہم ضرور پڑھیں۔ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر 5 ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ کیسے خدا کی محبت ہمارے اندر آتی ہے۔ لکھا ہے کہ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ سو یہ خدا کا پاک روح ہے ناظرین، جو خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ رومیوں 5:5 کے مطابق روح القدس انسان کے دل کی بنجر زمین کو خدا کی محبت سے سیراب کرتا ہے۔ روح القدس انسان کی پیاسی جان کو خدا کی محبت کی حضوری سے تر کرتا ہے۔
روح القدس رد کیے ہوئے انسان کو خدا کی ناقابل بیان محبت کا احساس دلاتا ہے۔ روح القدس روحانی اور مادی غربت کے چنگل میں پھنسے نادار انسان کو خدا کی بیش قیمت محبت کا خزانہ بخشتا ہے۔ روح القدس انسان کے دل میں گناہ کے باعث جنم لینے والی نفرت کی جگہ صلح اور محبت پیدا کرتا ہے۔ روح القدس روحانی تاریکی کے شکار انسان کو خدا کی محبت کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ روح القدس اپنے کارناموں سے خدا کو خوش کرنے والے انسانوں پر الہی محبت کی یہ خوبی ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ گناہ گار ہی تھے تو مسیح ان کی خاطر موا۔ پاک تثلیث کی تشریح کرتے ہوئے مقدس اگستین نے کہا کہ روح القدس باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کا بندھن ہے۔ اس حقیقت کا اطلاق آج کلیسیا پر بھی ہوتا ہے۔ روح القدس ایماندار اور خدا کے درمیان محبت کا بندھن ہے۔ اگر آپ خدا کی محبت، ایمانداروں کے لیے محبت، کھوئے ہوں کے لیے محبت میں قائم اور بحال ہونا چاہتے ہیں تو روح القدس کو مانگیں۔ وہ محبت کا یہ فضل خدا کی طرف سے ہم پر نازل کرتا ہے۔ طارق صاحب، غالب آنے سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی بالکل، خداوند افسس کی کلیسیا کے نام خط کے آخر میں انہیں کہتے ہیں کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یعنی یہ خط روح القدس کی آواز ہے۔ اور غالب آؤ، غالب آنے سے یہاں مراد ہے وفادار رہو، قائم رہو۔ یاد رکھیں کلیسیا کو مسیح پر ایمان کی وجہ سے ستایا جا رہا تھا۔ خداوند انہیں کہہ رہا ہے کہ غالب آؤ، یعنی اظہار ثانی کے مقابلے میں مسیح کے نام کا انکار کرنے کی جو آزمائش ہے اس پر غالب آؤ، وفادار رہو، قائم رہو، جو ہے پیچھے مت ہٹو۔ اور جب غالب آؤ گے تو لکھا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا تو زندگی کے درخت پر شعلہ زن تلوار کا پہرا لگا دیا، لیکن یہاں بیان ہے کہ جو مسیح پر ایمان لا کر اس میں قائم رہے گا، قائم رہے گی، اسے زندگی کے درخت میں سے ملے گا جو خدا کے فردوس میں ہے، یعنی کہ اسے خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی کی برکت ملے گی۔ زندگی کا درخت اور اس کا پھل یہاں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بطور میٹافر، بطور استعارہ استعمال ہو رہا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ مسیح میں قائم رہنے والے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے کافی انفارمیٹیو تھا اور بہت سی نئی باتیں جو ہیں مکاشفہ کی کتاب کے متعلق، افسس شہر کے متعلق، وہ ہمارے ناظرین نے ضرور آج کے پروگرام کے وسیلہ سے سیکھی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، زندگی کے کسی پہلو سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی سوال موجود ہے تو آپ سکرین پر دیے گئے نمبر پر یا پھر ای میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔